آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کو کوئی ہے تعارف ہومیوپیتھی سے یا صرف شوقیہ؟ جی شروع کریں آپ، بسم اللہ. کون سا ہے آج؟ عتیقہ تم ٹھیک ہی نہیں ابھی تک پوری طرح؟ کیا؟ ہاں، اس کے لیے کیا کھا رہی ہو؟ دوائی دی تھی؟ اس سے فرق نہیں پڑا ابھی تک؟ پڑا باقاعدہ کھاؤ، تمہاری نہیں کھو گئی میرے خیال میں. آپریشن ہوا نا جو اوپر طرح سے کافی انیمک ہو گئی ہو، تو کھاؤ دوا باقاعدہ، رپورٹ بھی کرتی رہو. آج ڈوسا پڑھ چکے ہیں ہم. ختم نہیں ہوا تھا ابھی تک، آخر پہ رہ گئے. رائٹ. اسمیٹک بریدنگ فرام ٹاکنگ اینڈ کنسٹرکشن ان دی لیرنگس، یہ فرما دیا تھا. ہو چکا ہے. نفر ختم ہو گیا ہے. رات کو آدھی رات کے بعد بھی اس سے ایگریویشن ہوتی ہے اور کوپیس سویٹ اوور دی ہول باڈی وتھ کاف. یہ کس چیز کی یاد کراتا ہے؟ ڈوسا تو پڑھ رہا ہوں. ڈوسا ہی یاد کرا رہا ہے. بتائیں کیا ہو سکتا ہے؟ کوپیس سویٹ جو ہے کس چیز میں پایا جاتا ہے؟ کیمفر میں بھی پایا جاتا ہے، ویٹرم ایلبم میں پایا جاتا ہے بہت سویٹ، اور کاربو ویج میں، کاربو اینیملس میں. اس لیے اپنی ہومیوپیتھی یاد رکھا کریں. یہ سویٹ آتے ہی دماغ میں بعض چیزیں آئیں گی جس سے بہت پسینہ ہو جاتا ہے جسم. اور وہ کون سا ہے جو پسینہ آنے کے باوجود بخار نہیں اترتا، پسینہ آتا جاتا ہے، بھاپیں اڑاتا ہے پسینہ؟ سرائنم. رائٹ. دیکھ لیا، لڑکیاں ہمیشہ نکل جاتی ہیں لڑکوں سے آگے. بھٹی سے بیٹھے رہ جاتے ہیں بچی. اچھا ماشاء اللہ. آپ اپنے آئینے میں ان کو دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے. ماشاء اللہ پوری ٹیم آ گئی ہے. ایک بیٹی نہیں آئی آپ کی؟ جی دیکھا آپ کو ساری ٹیم آ گئی. اسکیم تو ہے. اچھا چلو پھر شروع کرتے ہیں. سائکلیمن. Aversion to motion, yet motion ameliorates the pain and uneasiness. یہ اس کی خاص بات ہے. دل نہیں چاہتا حرکت کرنے کو سائکلیمن میں، لیکن حرکت سے آرام ضرور آتا ہے. اس میں یہ سائکلیمن کئی قسم کی کنٹراڈکشن یعنی تضادات کی دوا ہے. اس میں یہ بھی تضاد ہے اور اوپن ایئر سے ایورشن، جبکہ اوپن ایئر فائدہ پہنچاتی ہے، آرام دیتی ہے. خاص طور پر نزلہ اور کھانسی کو کھلی ٹھنڈی ہوا سے آرام آتا ہے. اس میں سائکلیمن میں مینسس کے سائیکل پر برا اثر پڑتا ہے اور irregular ہو جاتے ہیں، اور ساتھ پیلپیٹیشن بھی ہوتی ہے. سائیکل کا اپوزٹ ہے یہ. سائکلیمن نام سے یاد رکھ لیں، اس کو جوڑ لیں. نام سائکلیمن لیکن مینسس سائیکل کو ریسائیکل کر دیتا ہے، برا اثر ڈالتا ہے اس پہ.
لیکن حرکت سے جو نفرت ہے، جبکہ حرکت آرام دیتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایگراویشن فرام ایگزرشن ان ویکنیس، جہاں تک امراض کا تعلق ہے ان کو حرکت فائدہ دیتی ہے، لیکن اس مریض میں طاقت کم ہوتی ہے، اس لیے حرکت سے کمزوری بڑھتی ہے، تو اس لیے تضادات ہیں اس میں، ساری دوائی اس قسم کے تضادات سے بنی ہوئی ہے۔ رات کو بہت ریسٹلیس ہوتا ہے یہ مریض، رسٹاکس سے مشابہ ان معنوں میں کہ رسٹاکس میں بھی آرام سے بے چینی بڑھتی ہے، اور ان معنوں میں بھی کہ چلنے سے اس کو آرام ملتا ہے۔ اس کے باوجود جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے، چلنے کو پسند نہیں کرتا کیونکہ کمزوری بڑھتی ہے، لیکن دردوں اور تکالیف میں آرام ملتا ہے۔ آئیڈیاز اور دماغ کا ایکٹیو ہونا یا سلگش ہونا، اس کا زیادہ ایکسائٹ کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ ہاں، دماغ میں ہجان پیدا ہو جانا اور اچانک اس میں سستی اور بے عملی کسی کیفیت پیدا ہو جانا، یہ دو تضادات ہیں جن میں سائیکلمن کے مریض کا دماغ رہتا ہے۔ یا تو اچانک بہت ایکسائٹ ہو جائے گا، بہت زیادہ ہجان ہو جائے گا، خوب باتیں شروع ہو جائیں گی، آئیڈیاز آنے شروع ہو جائیں گے، اور یا پھر ایک دم تھک کے سب چیزوں سے بالکل دماغ خالی، یہاں تک کہ بولنے کو بھی دل نہیں چاہتا، کوئی خیال دل میں رہتا ہی نہیں، خالی ہو جاتا ہے دماغ۔ یہ بھی سائیکلمن کا تضاد ہے۔ یہ سارے میں نے تضادات لکھ دیے ہیں اکٹھے تاکہ آپ لوگوں کو یہ دوا تضادات کی شکل میں یاد رہے، تو آسانی سے پھر آپ اس تک پہنچ سکیں گے۔ جوائس فیلنگ آلٹرنیٹنگ ود اریٹیبلٹی، بدمزاجی، چڑچڑاپن، اریٹیبلٹی اور خوشی، یہ دو اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک کے بعد دوسرا۔ یہ پیر صاحب کی اولاد میں کسی میں ہے یہ بات، کیونکہ اس بات پر پیر صاحب کی بیٹی نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، اس نے بھی ریکگنائز کیا کہ ہاں ہاں آج میں سائیکلیں بھی مل جانی ہے تو نہیں بات دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے نام تو مسرور رکھا لیکن الٹ ہے کبھی کبھی تو سچا ہو جاتا ہے، مسرور ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اور پھر چڑ جاتا ہے ایک دم۔ سائیکل میں کھلا دیں اس کو 1 لاکھ میں۔ اس میں جو احساسات ہیں جن میں تھوڑا سا پاگل پن کا نشان پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ thinks she is alone in the world and persecuted by everyone۔ یہ جو احساس ہے نا پرسیکیوشن کا، کہ ہر ایک جو پرسیکیوٹ کر رہا ہے، یہ کئی دفعہ جو لڑکیاں جوانی میں داخل ہوتی ہیں اس زمانے میں ان کو بھی بیماری ہو جاتی ہے، اسکول سے بھی آتی ہیں تو کہتی ہیں ہر ایک مجھے دیکھ رہا ہے، ہر ایک مجھے میرے متعلق بری باتیں سوچ رہا ہے، کر رہا ہے۔ ایسے 2-3 کیس میرے پاس آئے تھے، ان کو میں نے دوسری دوائیں دی تھیں، مثلا سلفر اور اسٹیمونیم ملا کے، وہ اس قسم کی عمومی تکلیفوں میں بہت مفید ہے، ان کو فائدہ بھی ہوا، لیکن کلک نہیں کی دوا، جس طرح ادھر دوا دی 2-3 دن میں ایک دم کایا پلٹ گئی۔ سائیکلمن دیکھنی چاہیے ایسے مریضوں کو، ہو سکتا ہے ان کی مائیں 2-3 ہیں ہمارے اس وقت انگلستان میں اس سے ملتے جلتے مریض، ان کے ماں باپ کو اگر وہ سنیں تو سائیکلمن دینی چاہیے 200 طاقت میں۔
میں نے کہا تھا اس کی مینسٹرل irregularity ہوتی ہے، اس کے ساتھ عموماً انیمیا بھی ہوتا ہے، اس لیے ان دونوں کو قبل کر لیں آپس میں. اگر مینسز کی خرابی کے ساتھ خون کی کمی واقع ہو اور پرسسٹنٹ انیمیا ہو، خاص طور پر وہ جو وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ بڑھتا جائے، اس میں سائکلیمن بہت اہم دوا ہے. سر درد اس کی بیلاڈونا کی طرح ایک دم تو نہیں آتی، مگر سٹن کرتی ہے دماغ کو. اس قدر شدت کی ہوتی ہے کہ مریض سمجھتی ہے کہ دماغ پھٹ جائے گا اور مایوس ہو جاتی ہے. یہ غیر معمولی سر درد کے لیے ایک خاص دوا ہے اگر یہ باقی علامتیں اس کی پائی جاتی ہوں. دو نظر آنا، آنکھوں کی متفرق خرابیاں، مثلا نظر کا دھندلا جانا، اور اسٹربسم جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایک آنکھ ایک طرف چلی جاتی ہے اور دوسری بھی اسی طرف آ جاتی ہے. بعضوں کی دیکھے جو دونوں کی کناروں پہ لگتی ہیں، اور بعض میں دونوں اندر کی طرف آتی ہیں. اس دوا کا اندر والے اسٹربسم سے تعلق ہے. جب آنکھ کا بھینگا پان ایسا ہو کہ ڈھیلے اندر کی طرف سکڑیں، اس میں سائکلیمن اول دوا ہے، بلکہ اور کسی دوا میں نہیں پڑا کہ خصوصیت سے یہ بھینگا پن پیدا کرتی ہو جتنا یہ جو سائکلیمن کی ہے. اور جب بڑی طاقت میں پیدا کرتی ہے، یعنی ٹھوس طاقت میں پیدا کرتی ہے، تو ہومیوپیتھک میں اس کو دور بھی کرتی ہے. جس میں آئی بال شیک کرتا ہے. اچھا وہ ٹیکنیکلی وہ ہوگا، لیکن یہاں جو میں کہہ رہا ہوں نا، جو ڈسکرپشن ہومیوپیتھی کتابوں میں اسٹیبلشمنٹ کی دی ہوئی ہے، اس میں اسکوینٹ شامل ہے، اور اسکوینٹ کا کم ذکر کرتے ہیں. آنکھ کے توازن کے بگڑنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ لفظ استعمال کرتے ہیں، ورنہ ہلنے میں اندر کی طرف ہلنا تو نہیں بیان ہوا کرتا. جو ہومیوپیتھی کتابیں ہیں ان میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ یہ باہر کی طرف ہے یا اندر کی طرف ہے. اس میں دونوں ڈھیلے اندر کی طرف ہو جائیں، اور ہلنے کا ویسے ذکر کر دیتے ہیں. تھوڑا تھوڑا اصطلاحوں میں فرق ہوتا ہے، مگر جب میں سمجھا رہا ہوں تو پھر اصطلاح در حقیقت غیر ثانوی حیثیت رکھتی ہے. جو بات سمجھا دی وہ درست ہے، خواہ اصطلاح کا اصطلاح ہو یا نہ ہو. Pupils dilated pupils یہ جو پتلی ہیں وہ پھیل جاتی ہیں. ہیمیوپیا آدھی نظر غائب ہو جانا. بعض لوگوں کی دائیں طرف کی آدھی نظر غائب ہو جاتی ہے، بیچ میں سے کٹ جاتی ہے. اس طرف کا آدھا نظر نہیں آتا، بعضوں کو اس طرف کا آدھا نظر نہیں آتا، بعضوں کو اوپر کا آدھا، بعضوں کو نیچے کا آدھا. اوپر کے آدھے میں کون سی دوا بتائی تھی میں نے؟ روٹا تھی، سمفائٹم ہے. من کر دی چیپٹر. ایک دوا مجھے یاد پڑتی ہے، یا کونیم تھی یا روٹا تھی، جس میں آدھی نظر اوپر کی کٹ جاتی ہے، بعض دواؤں میں نیچے کی کٹتی ہے. 2-3 میں نے مثالیں دی تھیں، وہ میرے لیکچر میں سے وہ نکال کے دینا، مجھے خود بھی یاد نہیں رہی پوری طرح. کسی کے لیے آدھے اوپر کے لیے بلڈ کی بات ہو رہی. آدھی نظر کا کٹ جانا یہ عام طور پر میں نے دیکھا ہے رس باکس میں بھی پایا جاتا ہے، نمایاں طور پر سلفر میں بھی ہے، لیکن وہ اس پلین پر اوپر نیچے کا جو پلین ہے، دائیں طرف بائیں طرف
یہ اگر ہو تو یہ عام طور پہ اس سے ملتا ہے، مگر بعض دفعہ آدھا اوپر کا کام کرنا بند کر دیتا ہے حصہ یا آدھا نیچے کا، اور بڑی بے چین کرنے والی طبیعت پہ تکلیف ہے یہ۔ اس میں اگر صحیح دوائی وقت میں مل جائے تو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کئی مریضوں کو میں نے دیکھا ہے اس میں نیچے کا آدھا ویژن، اب مجھے یاد نہیں ہے اس وقت، لیکن اس وقت یاد آ گئی یا دیکھ لی ہوگی کتاب میں، وہ ایک دو خوراکوں سے بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر نہ دیں تو بعض دفعہ بہت لمبے عرصے تک پیچیدگی چلتی ہے۔ ہیمیوپیا میں آپ آدھے دائیں اور آدھے بائیں کی بحث صرف کرتے ہیں یا اوپر نیچے کی بھی کرتے ہیں؟ انوپیا، ہم یہ انوپیا کہتے ہیں جی، صرف ہاں دونوں طرف کی، آدھے ادھر کی آدھے ادھر کی، جی لیٹرل یا میڈیل، اوپر کی اور نیچے کی تو نہیں نا کرتے؟ وہ ہومیوپیتھک میں 4 پلینز میں بانٹا ہوا ہے اس کو، دائیں بائیں اوپر نیچے، اور ایسے مریض میں نے دیکھے ہیں جن میں یا اوپر کا آدھا ختم ہو جاتا ہے نیچے کا آدھا، بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے ان کو، یوں نیچے ڈھیلے کر کے پھر پورا سکین کرنا پڑتا ہے نیچے کی طرف، یا نیچے سے آنکھ کھول کے اوپر کر کے دیکھنا پڑتا ہے۔ ایک میرے پاس کرونک کیس بھی آیا تھا ایک بابا جی کا، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ٹھیک ہوئے کہ نہیں، لیکن تھا ان کو کرونک، ان کی آدھی نظر غائب بھی ہو گئی تھی اوپر کی، ان سے بات کرو نا یوں کر کے دیکھتے تھے وہ، پھر واپس آ جاتے تھے۔ یہ کئی عجیب غریب سی بیماریاں ہیں۔ اس میں بہرحال یہ سائکلیمن یاد رکھنے کی لائق تو ہے۔ برننگ، ڈرائینس اینڈ اسکریپنگ ان دا تھروٹ میں اسکریپنگ کے ساتھ اگر برننگ بھی ہو اور خشکی بھی تو پھر سائکلیمن کام کرتی ہے۔ عام طور پر پیاس کے بغیر ہوتی ہے دوا، لیکن بخار میں خصوصاً شام کے وقت سائکلیمن کے مریض کی پیاس بہت بڑھ جاتی ہے۔ معدے کی تمام تکالیف پلسٹیلا سے ملتی جلتی ہیں، یعنی فیٹس کھانا موافق نہیں آتا اور پیاس نہیں ہوتی، لیکن گرمی کا احساس رہتا ہے، معدے میں جس کا جلن ہے، اور سمٹمز ورس آفٹر کافی موافق نہ آئے تو سمٹمز تو اس میں بھی اس کا خیال ہے، اس کو خیال ملانا چاہیے۔ ایک اور چیز جس میں کافی موافق نہیں آتی وہ کیا ہے؟ اگریویٹ کرتی ہے زیادہ۔ اگنیشیا کا مریض ایسا ہے جس میں کافی اس کو بہت اوور ایکسائٹ کر دیتی ہے، اس لیے جو اگنیشیا کا مریض ہو عموماً مزاج میں اس کو کافی نہیں دینی چاہیے۔ ایک پہلو سے یہ اس سے بھی ملتی ہے، جلسیمیم سے بھی۔ جلسیمیم میں خشکی بھی ہے، منہ کی پیاس کی کمی اور پیشاب کی زیادتی، پسینے کی بھی کمی۔ اس میں پسینہ تو میں نے بتایا نا بعض صورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، ورنہ عام طور پر نہیں۔ بیماری کی حالت میں کسی وقت جب کمزوری ہو تو سر بتر ہو جاتا ہے پسینے سے، مگر اس کے سوا عموماً جلسیمیم سے ملتی ہے یہ دوا۔ خشکی ہے اور زیادہ زور پیشاب کے ذریعے پانی کے اخراج پر ہوتا ہے، پروفیوز واٹری، آواز بالکل کلرلیس ہوتا ہے، اور اطمینان نہیں ہوتا ہے ایسے مریض کو، پیشاب کھل کر کرنے کے باوجود معلوم ہوتا ہے کہ کچھ رہ گیا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسے مریض میں نے دیکھے ہیں جن کو اتنا تیز پیشاب بن رہا ہوتا ہے کہ یقین نہیں آتا کہ اتنا بن کیسے سکتا ہے۔ پیشاب کر کے کہتے ہیں ہم واپس آتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ۔ کچھ تو ہوتے ہیں جن کو قطرہ قطرہ آتا ہے، وہ تو اور ہے، وہ تو پروسٹیٹ گلینڈ کے کیسز میں، اس کی بات نہیں کر رہا۔ جب ایکسائٹ ہو جائیں ذہنی لحاظ سے تو بہت تیزی سے پیشاب آتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق بڑھتے ہوئے بلڈ پریشر سے بھی ہو۔
رجحان ہوتا ہے بعضوں میں جب بہت بوجھ پڑ جائے تو بلڈ پریشر بڑھتا ہے. اس کا طبی علاج قدرت یہ کرتی ہے کہ ادھر بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے, ادھر ساتھ پیشاب سے خون میں پانی کم ہو رہا ہے اور مسلسل ہوتا ہے. یہ تو حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکھے نا 2 چادروں میں لپٹا ہوا, اس کی تعبیر کہ آپ کو بھی جب بہت زیادہ ذہنی کام کرنا پڑتا تھا, پریشانی ہوتی تھی, تو بعض ساری رات جاگ کر بار بار پیشاب کرنا پڑتا تھا. اور مجھے بھی اب عام طور پر تو بیماری نہیں ہے, لیکن کبھی 2-3 سال میں ایک دفعہ جو بہت پریشر ہو تو اس وقت یاد آتی ہے یہ بات حضرت شام کی. اس کثرت سے آدمی حیران رہ جاتا ہے. ادھر آ کے بستر پہ لیٹا پھر پیشاب, اور شوگر کوئی نہیں. یہ پیشاب بغیر اس کے ہے شوگر کے, اس کا کوئی تعلق نہیں اس سے. اس کو ڈائبٹس انسیپیڈس کہتے ہیں, اور جو شوگر والی ہے اس کو میلائٹس. کیوں, یہ ٹھیک ہے. تو یہ انسیپیڈس ہے جو کسی اور وجہ سے ہو رہی ہے, لیکن اس کا دماغ سے بہرحال تعلق ہے. دماغی کام زیادہ ہو یا فکریں بہت بڑھ جائیں, اس وقت یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے. بعض دفعہ یہ پریشر زیادہ ہو تو مثلا ایک موقع پہ مجھے یاد ہے, دورے پہ میں گیا ہوا تھا اور سوال جواب کی مجلس تھی. اس میں بہت زیادہ تھے کام, ایک کے بعد دوسری تیسری چوتھی مجلس, اور وہاں مجھے یہ تکلیف شروع ہو گئی. اور مجھے حیرت ہوتی تھی کہ کیا جائے, کیونکہ آگے وہ جو سوال جواب کرنے والے بھی کافی ٹیڑھے تھے, وہ سمجھ رہے ہوں کہ مجھ سے بھاگ رہا ہوں. اردو میں محاورہ بھی ہے نا, اس کا پیشاب خطا ہو گیا. تو میں نے کہا ان پاگلوں کے محاورے نہ یاد آ جائے, حالانکہ اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. پھر وہ کس چیز سے ٹھیک ہوا, کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ نہ, کوئی اور ہیں؟ میں نے سب چیزیں کھائی تھیں تھوڑی تھوڑی, مگر پیدا نہیں نہ. دعا سے نہیں گیا, اور میں دعا کی, واپس آ کے ایسا لگتا ہے دوا کی غائب بھی ہوگی. تو یہ نہیں بولنی چاہیے, ہم احمدی ہوں گے پیس کو دعا کا کھانا خالی نہیں رکھنا چاہیے, ورنہ بہت سے کھانے خالی رہ جائیں گے. سمجھ گئے؟ ایسا مجھے ایک دفعہ وہاں بھی ہوا تھا تجربہ, مردان میں نماز کے مان بعد سوال جواب کی بڑی مجلس ہونی تھی. وہاں بڑے بڑے دور سے بڑی بڑی داڑیوں والے علماء جن کی جھولیں ٹخنوں تک جاتی تھیں, ٹخنوں تک تو نہیں مگر ناپ سے نیچے اترتی تھیں, وہ آئے ہوئے سارے. اور مجھے متلی اور قے کا رجحان اتنا سخت ہوا کہ مجھے ڈر تھا کہ میں نماز میں بھی جب حرکت کروں گا تو الٹی آ جائے گی. اگر سوال جواب میں الٹی آ گئی تو ان سب نے شور مچا دینا تھا کہ دیکھ لو یہ حال ہو گیا اور ہم نے ہرا دیا احمدیت کو. تو ایک سجدے میں جب بہت زیادہ متلی ہوئی تو اس وقت میں دعا کی, میں کہا میرے کوئی بس نہیں. اگلے سجدے میں متلی ایسی غائب تھی کہ پتہ ہی نہیں تھا, کوئی اشارہ بھی نہیں تھا کہہ کا. ساری تقریر کی, پھر کھانا بھی پورا کھایا, یوں غائب ہوئی ہے کہ اچانک تھی یا نہیں تھی. تو ہومیوپیتھی اکیلی کافی نہیں ہوتی, اگر کوئی دعا سمجھ بھی آئے بس دعا ہی نہیں ہوتی انسان کے پاس. اس لیے احمدی ہومیوپیتھ کو دعا سے غافل نہیں رہنا چاہیے, خاص طور پر جب باقی پیش نہ جائے اس وقت دعا پھر کام ضرور آ جاتی ہے. اور روزمرہ کی عام دعاؤں میں اگر آپ کمزوری دکھا رہے ہیں, غفلت سے کام لے رہے ہیں, تو دعا کام نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ کہے گا جو تمہیں علم دیے پہلے اس کو استعمال تو کر لو. جہاں پیش نہ جائے وہاں ہی آتی ہے بڑے زور سے. تو یہ 2 مثالیں آپ کو میں نے دی ہیں. سائیکلمن ضروری نہیں ہے کہ اس کے بغیر ٹھیک ہی نہ ہو. سمجھ گئے؟ جن کو بار بار پیشاب پروسٹیٹ کے اریٹیٹ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے, یعنی مستقل رفتہ رفتہ بیماری جو ہے وہ ٹھہر جاتی ہے, یہ کوئی عارضی اتفاقی چیز نہیں ہوتی.
ان کے ساتھ مردانہ کمزوریاں ہر قسم کی شامل ہو جاتی ہیں. تو ایسے مریض جو ویسے نارمل عمر کے ہوں اور یہ علامتیں پائی جائیں ان کو سائیکلامین دینی چاہیے. اس میں لکھا ہے مینسز کے ساتھ پلپیٹیشن. میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ پلپیٹیشن دراصل انیمیا کی وجہ سے ہے، اور کیونکہ ان مریضوں کو جو ایسی عورتیں ہیں وہ انیمک ہو جاتی ہیں، اس لیے خون ذرا بھی آئے تو دل پہ سخت گھبراہٹ اور پلپیٹیشن خفقان شروع ہو جاتا ہے، بلکہ توہمات بھی شروع ہو جاتے ہیں ساتھ. اس کی میوکس جو ہے اس میں جراثیم کے ایلیمنٹ اتنا زیادہ نہیں جتنا وہ جیسے عام فیزیولوجیکل اسٹیٹ ہوتی ہے نا، اریٹیشن ہو گئی ہے بغیر کسی انفیکشن کے، اگر انفلمیشن ہو جائے کسی جگہ اور چھلا ہوا سا احساس ہو تو اس میں بلغم عموماً سفید بے رنگ کا ہوتا ہے، اور اگر انفیکشن ہو تو جتنا انفیکشن بڑھے گی اس میں زردی مائل اور بڑھ جائے تو سبزی مائل بلغم ہو جاتا ہے. یہی حال پیچش کا بھی ہے. پیچش میں اگر بچوں میں آپ سبز اسال دیکھیں تو یہ وارننگ ہے کہ کئی قسم کے جراثیم نے حملہ کیا ہوا ہے، یہ سیریس ہو رہا ہے معاملہ، اور اس کے لیے خصوصی دوائیں ہیں جو اس موقع پہ کام آتی ہیں. اس کا بلغم سفید رہتا ہے، سمجھیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو فزیکل سٹیٹ ہے زیادہ تر جراثیم ہوں گے، مگر اتنا نمایاں طور پر کمپلیکیٹ نہیں کیا جراثیم نے معاملے کو. بعضوں کے ہاتھ سے چیزیں بڑی گرتی ہیں، اس میں بھی یہ بیماری ہے. رائٹرس کریمپس بھی ہیں. ہیلز میں جو پین ہیں اس کی عموماً لوگ شکایت کرتے رہتے ہیں. اس میں ایک وجہ بعض دفعہ اس کی ہڈی کے بڑھ جانا ہوتا ہے. اس صورت میں زیادہ گہرا علاج کرنا پڑتا ہے جس کا بون فارمیشن سے تعلق ہے، اور کچھ عرصے کے بعد ہڈی کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، مگر درد میں ضرور کمی آ جاتی ہے رفتہ رفتہ، اور بڑھنا اس کا بند ہو جاتا ہے. غالباً وہ جو کیل ہے، ہر کیل جب پیدا ہوتا ہے اس کے ارد گرد کوئی پروٹیکٹیو لیئر، کوئی دفاعی جھلیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں. اگر وہ مزید نہ بڑھے تو کچھ عرصے کے بعد انسان اسی کا عادی ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ نہ ہٹے تو پھر سنجیدگی سے یہ غور کرنا چاہیے کہ آپریشن کا کیس نہ ہو. اس لیے ہومیوپیتھک دوا ضرور ٹرائی کریں، لیکن جہاں پروٹین ہڈیاں بڑھ کے آگے بڑھ نکل چکی ہیں، وہ کیل سا بن گئی ہیں جو کوئی بھی دفاعی نظام اس کا توڑ نہ ہو، اس صورت میں آپریشن کرا کے اسکریپ کروا لینی چاہیے. کیوں ڈاکٹر صاحب ہو جاتا ہے ایسا آپریشن کہ نہیں کرتا؟ اچھا، یہی چیز ہوئی تھی. پھر اور دوائیوں سے آرام نہیں آیا. پھر مسعود نے شکاگو سے ایک ہیل بھیج دی، جوتے میں رکھے تھے. پھر وہ میں نے اوروں کو بھی ٹرائی کی. وہ تو بیچ میں خلا ہوتا ہے، جی ہاں، اس لیے اس جگہ دباؤ نہیں پڑتا. لیکن اس سے قبل ڈاکٹروں نے یہ کہا تھا کہ یہ بغیر آپریشن کے نہیں ہوگا. ایکس رے کر کے تو انہوں نے دیکھا تھا کہ اسپر بڑا ہو گیا، لیکن اس سے پھر ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا، اور بعد میں ہیل کے بغیر بھی؟ ہاں جی، ہیل کے بغیر بھی. کیا یہ ڈاکٹر نہیں بتاتے تھا نا، اس لیے ہومیوپیتھک میں نے دیکھا آرام آتا ہے، لیکن جہاں آرام نہ آئے وہاں ضد نہیں کرنی چاہیے ہومیوپیتھ کو. آپریشن کا کیس ہو جاتا ہے پھر یہ. تو جو دوائیں جن میں آرام آتے ہیں ان میں ایک آرنیکا چوٹی کی دوا ہے، رسٹاکس ہے، لیڈم ہے، اور روٹا، کلکیریا فلور، اور بعض صورتوں میں کلکیریا کارب بھی. ان دواؤں میں عموماً میں نے اس مریض کا علاج کیا ہے. بعض دفعہ آ جاتا ہے، کئی دفعہ
مرض زیادہ ضدی ہوتی ہے، اس صورت میں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ بہتر آپریشن کروا لو. تو جو ہیل والا علاج ہے وہ وقتی ہے، اس کے ارد گرد جو ڈپریشن ہے نا اس کے اندر کیل پھنس جاتا ہے، نیچے لگتا نہیں، اس وجہ سے اس کو تکلیف نہیں بڑھتی. جو ہاتھوں سے گرنے کا حال ہے نا چیزوں کا، یہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن میں سے چیزیں گرتی رہتی ہیں اور ان کو پھر مائیں ڈانٹتی رہتی ہیں بچوں کو، اور حالانکہ یہ بیماری بھی ہے ایک، ہاتھ کی گرپ پوری نہیں ہوتی. یعنی آدمی جس کو گرپ سمجھ رہا ہے اس سے زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ٹچ کر کے یوں سمجھیے کہ میں نے اٹھا لیا ہے، جب اٹھائے گا تو پتہ لگے گا کہ بیچ میں سے پھسل کے نیچے چیز گر گئی ہے. یہ کوآرڈینیشن کی کمی ہے. اور ایسے مریضوں کے لیے مختلف دوائیں ہیں، ایک سے زیادہ کوئی 5-7 دواؤں میں خصوصیت سے یہ لیک آف کوآرڈینیشن معلوم ہوتی ہے. یہ بھی ان میں سے ایک ہے. گر جاتی ہیں، پھر وہ کھڑی ہوتی ہیں، پھر گر جاتی ہیں. وہ اور ہے، وہ تو زیادہ سیریس کیس ہے. اس کا پکڑنے سے اتنا نہیں، میں صرف پکڑنے کی بات کر رہا ہوں. کتاب اٹھائی ہے، یوں کیا تو ہاتھ سے برف گر گئی، برتن اٹھایا ہاتھ سے گر گیا. وہ لوگ سمجھتے ہیں بے احتیاط ہے، بے احتیاط نہیں ہے، بلکہ اس کو جو دماغ کو میسج جاتا ہے وہ اگر سمجھتا ہے کہ میں نے پکڑ لیا ہے، لیکن جتنا زور چاہیے وہ نہیں لگتا. اور بعضوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ زیادہ زور لگاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کئی دفعہ گلاس ٹوٹ جاتے ہیں، انڈے ٹوٹ جاتے ہیں فوراً. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ یہ بھی لیک آف کوآرڈینیشن ہے پراپر. جتنا پیغام ملنا چاہیے کہ اتنے اس کی وزن کی ضرورت ہے، اتنے دباؤ کی ضرورت ہے، اس سے نہ آگے ہو نہ کم ہو، پھر صحیح چلتا ہے حال. اب یہ اس نظام کے لیے اندازہ ہے کہ اس کو یہ سمجھتے ہیں آٹومیٹک ہو رہا ہے سب کچھ. اب میں ہاتھ میں یہ پکڑ رہا ہوں، میرا ہاتھ مجھے فوراً دماغ میں پیغامات بھیج رہا ہے. آنکھیں بند بھی ہوں تو وہ کہے گا تم نے کاغذ پکڑا ہوا ہے، اتنا موٹا ہے اور اتنا وزنی ہے، ملائم ہے یا کھردرا ہے. اور یہ چیز ایک اور بات بھی یاد کراتی ہے جو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں لگتی. لاکھوں میل، بعض دفعہ کہتے ہیں کروڑوں میل بھی ایک واقعہ دماغ میں پہنچ کر سفر کرتا ہے. جو اس کا جال بچھا ہوا ہے نا بجلی کی لہروں کا، جہاں سے بجلی چکوندے چلتے ہیں، وہ بعض دفعہ لکھوں خواہ میل سفر کر جاتے ہیں ایک حرکت کے نتیجے میں، اور ہر اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں کا اس سے کوئی دور کا بھی تعلق ہو. اگر آپ نے یوں کر کے کبھی کاغذ بچپن میں اٹھایا ہو اور وہ لمحہ آپ کے ذہن میں درج ہو گیا ہو کسی خاص وجہ سے، تو اب جب اٹھائیں گے تو وہ لہریں جائیں گی دماغ کی اور تلاش کریں گی، تو آپ کو یاد آئے گا کہ ایسا ہوا تھا پہلے بھی. یہ پیغام بھی یہ لمس دے رہی ہے، اور اندر اندر یہ پیغام پہنچ رہے ہیں سارے، اور دماغ ان کو ڈسائفر کر رہا ہے. پھر جوابی کارروائی کرتا ہے. وہ کہتا ہے اس کو تم نے اٹھانا ہے تو کتنا اٹھانا ہے. 2 حصے پھر انوالو ہو جاتے ہیں برین کے، ایک سب کانشیس اور ایک کانشیس. سب کانشیس یہ بتاتا ہے کہ تم نے کتنا دباؤ رکھنا ہے، کتنی ضرورت ہے یہ، اور کانشیس یہ بتاتا ہے کہ کس سمت میں چلنا ہے، کتنا اوپر اٹھانا ہے، کہاں چھوڑنا ہے اگر چھوڑنا ہے تو. یہ سارے پیغام اندر اندر جا رہے ہیں اور آدمی سمجھتا ہے کہ بڑا خود بخود ہو رہا ہے سب کچھ. حیرت انگیز نظام ہے. یہ جو پیغامات ہیں ان کے اندر جب خرابی پیدا ہو تو بعض پوائزنز یاد آتے ہیں کہ ان کے اثر سے یہ خرابیاں ہو جاتی ہیں. اور ہومیوپیتھک میسج ہے صرف دماغ کو کہ تمہارے اس نظام میں فلاں جگہ خرابی معلوم ہو رہی ہے. اگر واقعتاً پیغام ہو تو کمپیوٹر کے اندر سیلف ریپیئر کا نظام موجود ہے، وہ خود بخود اس کو ریپیئر کرتا ہے. آج کل جو بہت ماڈرن کمپیوٹرز ہیں ان میں سیلف ریپیئر کا نظام داخل کر دیا گیا ہے. جاپان میں جو لیٹسٹ کمپیوٹرز ہیں ان میں بہت وسیع نظام ہے سیلف ریپیئر کا.
لیکن اتنا کمپلیکیٹڈ ہے وہ اور اتنا زیادہ اس میں انوالوڈ ہیں سائنٹسٹ. ابھی تک امریکہ اس کے قریب نہیں پہنچا. جاپان اس معاملے میں بہت آگے نکل گیا ہے, لیکن وہ پھر بھی محدود چند باتیں ہیں. اس پہ 100% نظام اس پہ انحصار نہیں ہو سکتا. اس کمپیوٹر کی خرابیاں بھی موجود ہیں چند, لیکن یہ جو نظام ہے خدا تعالیٰ نے اندر رکھا ہے, اس میں ہر قسم کی جوابی کارروائیاں جن کی ذرا لاکھوں سے تجاوز کر جاتی ہے, اس کا ایک امکان اندر رکھا ہوا ہے. آپ جب یہ پیغام دے دیں گے, مثلا ہاتھ سے پکڑا گر گیا, تو یہ پیغام از خود نہیں ملا, گرنے کے نتیجے میں پتہ چل رہا ہے. جب گرتا ہے تو دماغ کو ابھی تک الرٹ نہیں ہوا. جب ہومیوپیتھک دوا جائے گی تو وہ یہ بتائے گی کہ اس کو گرنا چاہیے نہیں تھا, یہ کیوں گرا ہے. اور ہمارے خیال میں یہ اس قسم کا زہر کہیں اثر انداز نہ ہو رہا ہو. اگر وہ خیال درست نکلے اور ویسا ہی زہر اثر انداز ہو رہا ہو, تو پھر ایک اور نظام حرکت میں آتا ہے. پھر دماغ اس نظام کی طرف بھیج دیتا ہے پیغام, اور اس میں باقاعدہ RNA انوالوڈ ہوتے ہیں. وہ نیوکلک ایسڈ جو پیغام رسانی کے کام آتا ہے, وہ پیغام بھیج دیتے ہیں فیکٹریوں میں. ان کی فیکٹریوں کے الگ گلینڈز بنے ہوئے ہیں کہ یہ بیماری ہو گئی ہے اندر. وہ ان کے اندر سے جواب ملتا ہے کہ یہ ایڈجسٹمنٹ کرو, اور اگر کوئی خاص دوا پیدا کرنی ہے تو وہ پیدا کرنے لگ جاتا ہے جسم. جن گلینڈز میں یہ طاقت ہے, مثلا یہ جو مینٹیننس آف آرڈر ہے, بعض دفعہ یہ لیور یا پیچوری گلینڈ وغیرہ جو بنا رہے ہیں بہت سی کیمیا, ان میں سے کسی کا بیلنس بگڑنے سے بھی ہو جاتا ہے. یہ سارے جو ایک دوسرے سے توازن ہیں, ان کو پھر کیمیکلز بھی کنٹرول کر رہی ہیں. اگر کسی کمی سے ہوا ہو, اب ہمیں تو نہیں پتا, ہومیوپیتھ کو پتا ہے, اس نے صرف پیغام دیا ہے کہ یہ حرکت ہو رہی ہے جو غالباً اس زہر کے اثر سے ہوتی ہے. زہر کا اثر کیا ہے وہ کسی ہومیوپیتھ کو نہیں پتا, جسم کو مل جاتا ہے پتا. وہ کہتا ہے اچھا پھر میں جگر کو کہتا ہوں کہ فلاں جو کیمیکل ہے وہ تھوڑی سی کم کرو, فلاں زیادہ کر دو, اور جب وہ ہو جائے تو گرپ ٹھیک فوراً نارمل ہو جاتا ہے. لیکن عورتوں کے پاس یہ علاج ہے, کوستے ہیں بچوں کو, جب گرے دیکھیں میرے ہاتھ میں موریاں ہوئی ہیں, بس برے ہیں ہی ایسا, تو ہیں ہی پیڑی بہت تنگ کرتے ہیں. میں نے بچپن سے اپنے گھر میں یہ نہیں ہونے دیا. میں بیوی کو پہلی دفعہ سمجھا دیا تھا, میں نے کہا بالکل نہیں کرنا, یہ ٹوٹتی ہے چیز, ٹوٹے دل نہیں توڑنا. بچہ سمجھ جائے گا آہستہ آہستہ. تو بعض دفعہ عادت کی کمزوری سے ہو جو, وہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ غفلت سے, تو ایسے بچے پھر پیار کو زیادہ رسپونڈ کرتے ہیں. اور اگر وہ نہ بھی ہو تو پیار کے نتیجے میں کوئی پیغام ضرور اندر مل جاتا ہے, ان کو عادت ختم ہو جاتی ہے. لیکن بعض ماؤں کو مثال دیتا ہوں. ایک ہمارے ماما محمود اللہ شاہ صاحب کے سسرال کی مثال ہے. ایک سسرال کی, ان کی جو تھی نا ساس, ان کو عادت تھی کہ بچہ کوئی بھی اپنا بچہ ہو, اس سے جب کوئی چیز گرے شور مچا دیتی تھی. دیکھیے نا ہتائی موریاں ہوئی ہیں, پرواہی کوئی نہیں, پلیوں خرچنا پہ تو پھر پتہ چل رہا ہے برتن کے نظام ہے, کیا اتنے گلاس توڑتے اتنے توڑتے بولتی جاتی تھیں. اور اگر اپنے سے ٹوٹ جائے تو پتہ کیا کہتی تھی, جنہوں نے کرنا ہو کو ٹوٹنے بھی ہوئے, جنہوں نے کرنا اور ٹوٹنے بھی ہوئے, جو کام کرنے والوں سے ہوتا ہی. یہ ان کی باتیں ان کی ایک بیٹی نے مجھے سنائی, بہت ہم سے ساری عمر یہی ہوا ہے. تو سائیکلیں ان کو نہیں پتا تھی, اگر سائیکلیں میں دے دیتے تو شاید یہ مشکل پیش نہ آتی. numbness after scratching
اور چینجنگ پلیسز بائی اسکریچنگ. یہ چینجنگ پلیسز تو عام چیز ہے, اس میں کوئی سائکلیمن کی خاص کوئی خصوصیت اس کی نہیں ہے. حرف کچھ بھی تھوڑا سا کریں تو کچھ دیر کے بعد جگہ بدل کے وہاں شروع ہو جاتی ہے, کچھ وہاں ہو جاتی ہے, مگر بعض ہیں جو مسلسل بدلتی رہتی ہیں. کیونکہ یہاں یوں کر دیا, وہ جو نعیم تھا نا پاگل بیچارہ ہمارا ربا نے, اس کو پاگل کہنا تو نہیں چاہیے, تھوڑا سا تھا بیچارہ. مولوی ان کا محمد صاحب کے مولوی قمر صاحب, ان کا بیٹا, اس کو یاد میں جو نماز پڑھتا تھا ساتھ تو نماز میں پڑھی جاتی تھی دوسرے ہاتھ سے شروع. یہ ایسی عادت تھی, اور اس کو مجھے سائیکلیمن یاد نہیں آئی کبھی. کہتے ہیں سائیکلیمن میں یہ علاج ہے اس کا. اور اب گلوڈائن ہو چکی ہے, اور ہیلیبرس نائگر ہیں اور ڈروسرا سائیکلمن بھی ہوگی. ٹھیک ہے, وقت کتنا ہے؟ وہ آیا نہیں مٹھی والا, 15 منٹ ہاں بس پھر آسانی سے ہو جائے گا. Glow9, the most common feature in this remedy is the surging of blood to the head and to the heart. Glow9 بھی ان دواؤں میں سے ہے جس کو ڈروسرا کی طرح محض ایک تھوڑی سی جگہ کے لیے محدود کر دیا گیا, حالانکہ اس سے زیادہ استفادہ کیا جا سکتا تھا. Glow9 ٹرائی نائٹروگلسرین ہے, جس میں نائٹروجن بھی ہے, آکسیجن بھی ہے, اور کیا کون سا ایلیمنٹ ہے اس کا مین؟ CH گروپ ہے غالباً. میرا فارمولا یاد نہیں, لیکن ہو سکتا ہے کتاب میں لکھا ہو. ٹرائی نائٹروگلسرین کہتے ہیں اس کو. یہ بہت بڑا پھٹنے والا مادہ ہے, اور جب تک یہ پلاسٹک بامز ایجاد نہیں ہوئے اس وقت تک جو دو قسم کے مادے تھے ان میں ایک تو تھا بلیک گن پاؤڈر, وہ بنتا تھا اس سے کاٹن, روئی اور سلفر, یہ مین انگریڈینٹس تھے, اور اس میں پوٹیشیم پر میگنیٹ ڈال دیتے تھے. تو اس کو احتیاط سے رگڑا جائے الگ الگ پہلے, پھر ملایا جائے, تو عام طور پر وہ گن پاؤڈر جس کو کہتے ہیں وہ بن جاتا تھا بلیک. ہم نے کئی دفعہ بنا کے دیکھا ہوا, لیکن وہ خطرناک چیز ہے. بعض لوگوں کے ہاتھ اڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ آپس میں ملا کے پھر جو پھیرتے ہیں رگڑا تو اچانک وہ پھٹ جاتا ہے. اور دوسرا جو ہے پرانے زمانے کا, ایک تو گن پاؤڈر عام ہوا کرتا تھا, دوسرا ہے ٹرائی نائٹروگلسرین. گلسرین میں نائٹروجن اور آکسیجن کے ایلیمنٹس مل جاتے ہیں, تو یہ بہت خطرناک مادہ بنتا ہے. اس کو نوبیل نے ایجاد کیا تھا, جو نوبیل جس کا پرائز بھی ملتا ہے نا, سائنٹسٹ تھا وہ, اس نے یہ فارمولہ نکالا تھا. اس زمانے میں ایک انقلاب برپا ہو گیا تھا کہ بہت بڑی چیز بن گئی. اب اس کے بعد بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں جن میں پلاسٹک بام اور پھر نیوکلیئر بامز وغیرہ وہ سارے آ گئے ہیں, لیکن ابھی تک اس سے پوری طرح یعنی اس کو ترک نہیں کیا جا سکا. بہت ہی روزمرہ کی چیز ہے. یہی وہ دوا ہے جو انجائنا پیکٹرس میں بھی کام آتی ہے. ٹرائی نائٹروگلسرین کی کوئی کمپاؤنڈ ہے, براہ راست یا کسی شکل میں زبان کے نیچے گولی رکھیں تو وہ اسپیزم ہٹ جاتا ہے. تو اس میں اسپیزم کا مادہ بھی پایا جاتا ہے اور اچانک دھماکے سے پھٹ جانے کا بھی. یہ دو علامتیں Glow9 میں ملتی ہیں جو انسانی مزاج پر بھی اسی طرح اثر انداز ہیں. دھوپ سے طبیعت بگڑتی ہے, جیسے ٹرائی نائٹروگلسرین گرمی کو برداشت نہیں کرتی عملاً مادی کے طور پہ, اسی طرح مریض بھی گرمی چیز کو برداشت نہیں کر سکتا, اور اس کے نتیجے میں جو درد ہے وہ پھٹنے والی ہوتی ہے, جیسے دھماکے سے سر پھٹ جائے گا, اور چوٹیں پڑتی ہیں اس پر. لیکن نیٹرم والی چوٹیں نہیں, نیٹرم میں چھوٹے چھوٹے ہتھوڑے ہیں. Glow9 میں زور کے دھماکے ہوتے ہیں, جیسے ہتھوڑوں سے کوٹ رہا ہو کوئی,
نیٹرم میں چھوٹی چھوٹی سناروں کے ہتھوڑے ہیں جس طرح، اس طرح کی دردیں ہیں، اور یہ دونوں ویسے مفید ہیں لو لگنے میں. لو لگنے کی چوٹی کی دوا ہے اور بلڈ پریشر میں بھی کام آتی ہے، مگر روزمرہ بلڈ پریشر کے لیے دیں تو یہ فائدہ نہیں دے گی. اس کی اپنی علامتیں کسی مریض میں موجود ہوں تو بلڈ پریشر میں فائدہ دیتی ہے، ورنہ پاکستان میں روٹین میں ہومیوپیتھ یا اس کو دیتے تھے لو لگنے پر یا بلڈ پریشر پہ. ایک ٹکسالی کا فکرہ بنا ہوا تھا جی بلڈ پریشر گلونائن دے دو، انجانا میں مفید ہے. مگر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس باقی سمٹمز ملتی ہیں، کیوں میں اب تفصیل سے بتاتا ہوں آپ کو. وہ مل جائیں تو بہت مفید ہے. میں نے جو بلڈ پریشر اس کا گرمی لگنے کا جو فارمولہ بنا رکھا تھا وہ مجھ پر تو ہمیشہ کام کیا ہے، اور اکثر لوگوں کو جن کو دیا ان میں مفید دیکھا. انگلینڈ سے جو پاکستان جاتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں ضرور چلنے سے پہلے یہ کھا لیا کرو. وہ ہے گلونائن، جرسیمیم اور آرسنک یا نیٹرمیور. یہ 4 میں سے 3 کمبینیشن میں عموماً بناتا رہا ہوں. گلونائن، آرسنک اور نیٹرمیور، یا گلونائن، جرسیمیم، نیٹرمیور. یہ چلنے سے پہلے ایک خوراک کھا لیں تو اللہ کے فضل سے سارا دن کوئی سر درد نہیں ہوگی، اور اگر یہ نہ کھائیں تو پھر سر درد شروع ہو جائے پھر مشکل ہو جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے. اور اس کی سر درد کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ تکیے پر سر رکھیں تو سر پھٹنے لگتا ہے. بعض دفعہ انسان بے چینی کی حالت میں سوتا ہے اور پھر آنکھ کھلتی ہے سر درد سے جو بڑی دھماکے دار ہوتی ہے. تو گلونائن کا جو اصل مزاج ہے مادی، اس سے آپ اس کے جو ہومیوپیتھک اثرات ہیں ان کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو نوٹ سے مزید باتیں بتاتا ہوں جہاں جہاں کام آتی ہے. ہاں، اس کے نتیجے میں دل پر بھی دباؤ پڑتا ہے، اور وہاں یہ ہوتا ہے جیسے سرچ کر گیا ہے خون، 2 جگہ سرچ کرتا ہے، یعنی جوش مار کے لہریں اٹھتی ہیں اور سر کی طرف جاتا ہے یا دل کی طرف جاتا ہے، اور بعض دفعہ بیک وقت دونوں جگہ ہو. جب دل میں جاتا ہے تو اس میں احساس ہوتا ہے جیسے پانی چل رہا ہو، کوئی چیز مایا چیز اندر سے گزر رہی ہو، یہ احساس بھی پیدا ہوتا ہے. اس کو بعض ڈاکٹرز نے بوائلنگ سینسیشن کہا ہے، یعنی صرف عام نہیں گزرتا بلکہ جیسے بلبلے بناتا ہو گزر رہا ہو. مگر بوائلنگ سینسیشن ضروری نہیں ہے. میں نے جو عام طور پر مریض دیکھے ہیں بڑے غور سے، ان میں بوائلنگ کا شاذ کے طور پر ذکر ملتا ہے، لیکن عام طور پر یہ احساس کہ خون دوڑ گیا ہے بلڈ کی جسم کے دل کی طرف اور وہاں سے گزر رہا ہے. عام حالات میں وہ گزرنے کا احساس تو نہیں ہوتا دل کا، لیکن وہ لگتا ہے کہ یہاں سے گزر رہا ہے. جو سر کی طرف رجحان ہے اس کا ماخذ یا تو معدہ ہوتا ہے یا دل. بعض دفعہ معدے سے سر کی طرف خون دوڑتا ہوا معلوم ہوتا ہے، بعض دفعہ دل سے سر کی طرف دوڑتا ہوا معلوم ہوتا ہے. لیکن دل اور سر یہ ایک نمایاں حیثیت اختیار کر جاتے ہیں. اس کی جو سر درد ہے، اس کا جو سر کا درد ہے وہ بیرونی حصوں میں بھی منتقل ہو جاتا ہے. اندر تو پھٹنے کا میں نے بتایا نا، وہ بالکل وہی جس طرح بم پھٹنے والا ہے یہ احساس ہے. مگر جرسیمیم میں بھی کچھ علامتیں اس سے ملتی ہیں. جرسیمیم میں بھی سونے سے پہلے بے چینی سی اور یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے ٹھیک نیند نہیں آئے گی، میرا سر کچھ تکلیف محسوس کر رہا ہے، حالانکہ ابھی درد بازی نہیں ہوتی، اور سونے کے بعد وہ درد پھر بڑھ جاتی ہے. اور لیکسس سے بظاہر مشابہت ہے لیکن وہ جرسیمیم کا ٹپیکل کیس ہے. اور صبح اٹھتا ہے انسان تو بہت زیادہ ہوئی ہوتی ہے، نیند سے آرام نہیں آتا. یہ اس کی بھی علامت ہے گلونائن کی بھی. جرسیمیم سے فرق کیسا کریں گے یہ معلوم ہونا چاہیے. جرسیمیم
صرف سر میں کبھی محدود نہیں رہتی. جو سینوں کی درد پیچھے پٹھوں میں، جو کندھے کے پٹھے ہیں اس سے نیچے سپر اسکیپولا تک جو مسلز نیچے اترتے ہیں، ان میں اس کا اثر پڑتا ہے، اور عموماً ایک طرف ہوتا ہے، کبھی دونوں طرف بھی ہوتا ہے. زیادہ تر لیکسیلیکسس کی طرح جرسیمیم بائیں طرف بیٹھتی ہے، مگر کبھی دائیں طرف بھی بیٹھتی ہے. گلو9 میں ایک تو طرف نہیں ہوتی، پورا سر ہے، اور دوسرے سر سے شروع ہوتی ہے اور سر تک ہی رہتی ہے. یہ درد اعصاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی، اس لیے فرق بڑا نمایاں ہے اور پہچاننا چاہنا چاہیے. باقی باتیں دونوں کی مشابہ ہیں. تو سابن کا میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے ہی. اس کی تھرابنگ جو ہے وہ بعض دفعہ اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ انگلیوں کے پوروں میں بھی محسوس ہوتی ہے. یعنی دھڑکن، سارا جسم دھڑک رہا ہے، انگلیوں کے پاؤں کے جو پنجے ہیں وہاں تک بھی دھڑکن پہنچ جاتی ہے، جو سخت بے چین کرنے والی چیز ہے. شروع میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس کروٹ آپ تکیے پہ سر رکھیں وہاں دھڑکن جو نیند نہیں آنے دیتی، اور جب وہ بڑھ جائے سر درد تو پھر اس کی تو ہوش نہیں رہتی، مگر یہ بے چینی مزید ہو جاتی ہے کہ پاؤں کی انگلیاں، ہاتھوں کے پور، انگلیوں کے پورے، یہ سب ہر وقت دھڑک رہے ہیں، سارا دل ہر جگہ دھڑک رہا ہے. ایک خوراک گلو9 کی دے دیں تو چند منٹ کے اندر اندر لگتا ہے کہ وہ واپس ہو گیا سب کچھ. جوش جو ہے نا محسوس ہوتا ہے، میں نے تجربہ کر کے دیکھی، سکڑ کے واپس آتا ہوں. پروونگ میں یہ بہت تیز دوا ہے، اس لیے اس کی ریپیٹیشن بار بار نہیں کرنی چاہیے. اس کو اگر آپ کسی صحت مند آدمی کو، یہاں کون ہے سب سے زیادہ صحت مند؟ ماشاء اللہ یعقوب صاحب آپ ہی ہیں. اگر تجربہ کرنا ہے تو گلو9 چھوٹی طاقت میں 6 مسن لے لیں. وہ لکھے نہیں آپ کے خلاف بات ہو رہی ہے. وہ تھوڑی تھوڑی بار بار کھائیں، 5 10 منٹ کے وقفے سے. 3 یا 4 خوراکوں میں، حالانکہ اس میں اصل گلو9 نہیں ہے، صرف اس کی یاد ہے. اتنا سخت سر پھٹتا ہے درد سے، اور وہ ساری علامتیں گلو9 کی یہ سرچ کر جاتا ہے کہ عام طور پر ہومیوپیتھی کے منکرین کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے. جو چیلنج کریں نا آپ کو کہ بالکل بکواس کچھ بھی نہیں اس میں ہوتا، ان کو اچھا پھر یہ لے لو، اور لکھ دیں اپنے ہاتھ سے، پہلے لفافہ بند کر کے دے دیں کہ تمہیں یہ ہوگا، تاکہ اس پہ نفسیاتی اثر نہ ہو. اور ضرور ہوتا ہے اکثر، یعنی ایسے تو مناسب نہیں کرنا، لیکن جب بھی کیا گیا ہے یا بعض لوگوں نے کیا، انہوں نے مجھے رپورٹ کی، تو کسی کو سر درد ایسی کرنی ہو تو ضرور ہو جاتی ہے. خود جلدی ہٹ جاتی ہے، لیکن اس کا اینٹیڈوٹ ہے وہ جرسیمیم، اور دوسرا حصہ جو ملا کے میں نے کہا تھا نا، آرسنک، جرسیمیم اور نیٹرمیور. اگر جرسیمیم اور نیٹرمیور ملا کے دے دیں تو فوراً اینٹیڈوٹ ہوتا ہے. اس طرح گلو9 شامل نہیں کرنی، سمجھ گئے؟ ہمیں تجربہ کرنا ہے اس کا کسی کا؟ لگ رہا ہے کہ شرارت کی نیت ہے. ایکسٹریمیٹیز کولڈ، یہ جرسیمیم میں بھی ہے کہ جرسیمیم کے بیماروں کے عموماً ہاتھ پاؤں وغیرہ یہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. لیکن ایک فرق ہے، جرسیمیم میں پسینہ بالکل نہیں ہوتا، اور گلو9 میں ہاتھ پاؤں ٹھنڈے بھی ہیں تو پسینہ آتا ہے. اس کی زبان عموماً سرخ میں نے دیکھی ہے یہ، مگر اس میں لکھا ہوا ہے براؤن بھی ہوتی ہے. جس کو کیس ایکیوٹ کیس اس کا ہوا ہو ہیٹ اسٹروک کا، بڑی سخت تکلیف دہ بیماری ہے. ربا میں ہمارے پاس بہت آتے تھے ایسے مریض، کیونکہ سخت گرمیاں، اس زمانے میں بجلی بھی کوئی نہیں تھی، کچے مکان، چھوٹی چھوٹی چھتیں،
اور ایک ایسا وقت تھا کہ جب 124 درجے ٹیمپریچر ایک ہفتہ دن کو بھی رہتا تھا، رات کو بھی رہتا تھا، کیونکہ پہاڑ تپتے تھے اور ریڈیشن کی وجہ سے ٹیمپریچر میں فرق ہی نہیں پڑتا تھا، رات بھی ٹھنڈی نہیں آتی تھی، بہت پرعذاب دن تھے وہ، اور اوپر سے مٹی بہت اڑتی تھی اس زمانے میں. تو ہم نے تو اللہ کے فضل سے اس زمانے میں روزے بھی اسی طرح رکھے ہیں، لیکن گلو-9 کے بڑے کیسز آئے ہیں، وہ مجھے پتا ہے. آئے دن بخار چڑھ گیا بچے کو، بہت برا حال ہے، پتہ کرو فوراً دوڑو. تو اس زمانے میں یہ جو نسخہ ہے یہ بہت مفید تھا، خدا کے فضل سے دیکھتے دیکھتے بخار ٹوٹ جاتا تھا مریض کا. اس میں نے بتایا نا بعض دفعہ مجھے آرسنک ڈالنا پڑتا تھا اگر بے چینی بھی ہو بہت، ورنہ یہ نیٹرمیور، جرسیمیم اور گلو-9. ہاں زبان سرخ ہوتی ہے. پیاس زیادہ نہیں ہوتی گلو-9 میں، مگر خشک منہ، اس لیے جرسیم میں جو میں ایڈ کرتا رہا ہوں ساتھ، ان دونوں کی بہت سی علامتیں ملتی ہیں. اور بظاہر ہیٹ اسٹروک میں پیاس زیادہ ہونی چاہیے مگر اس میں نہیں ہوتی. بخار چڑھا ہوا ہے بہت تیز لیکن پیاس غائب ہو جاتی ہے. گیس لائٹ سے بھی اس کی تکلیفوں میں اضافہ ہوتا ہے. بعض لوگ جو قریب رکھ کے لالٹین وغیرہ یا گیس پڑا کرتے تھے ان کو سر درد کی شکایت ہو جایا کرتی تھی، اس کا گلو-9 سے تعلق ہے. بستر پر لیٹنے کے بعد اس کی سر درد دوبارہ آ جاتی ہے یا سر درد دوبارہ آ جاتا ہے. درد تو مذکر ہی ہے نا، مگر عام طور پر ہمارے اب مونس بولا جانے لگ گیا ہے بہت، یہ زمانہ ہی ایسا آ گیا ہے. The child comes down with cerebrospinal meningitis. The neck is drawn back, the face is intensely hot, red and shiny, the eyes congested or glassy, the head and یہ گلوسی لفظ ہے، اس نے اے سے لکھا ہوا ہے غلطی سے. گلوسی اور چیز ہے، گلاسی اور چیز ہے. گلاسی کا مطلب شیشے کی طرح ہو گیا ہے، گلوسی میں وہ چمک خاص ہوتی ہے. The head and upper part of the body are very warm. The feet and the hands and the lower portion of the body and the extremities are cold and covered with cold sweat. یہ اس کا ٹپیکل کیس ہے. سیریبروسپائنل میننجائٹس میں بھی یہ مفید ہے اگر گرمیوں کا ہو، سردیوں میں نہیں. کئی قسم کی انفیکشنز ہوتی ہیں جراثیم جن سے سیریبروسپائنل میننجائٹس ہو جاتا ہے. بعض دفعہ ملیریل فیور کے جراثیم بھی اگر ریڑھ کی ہڈی میں چلے جائیں اس سے بھی یہ میننجائٹس ہو جاتا ہے. کئی دفعہ اور انفیکشنز کی وجہ سے ٹاکسنز بنتی ہیں، تو ان میں سے ہر ضروری نہیں کہ ایک ہی دوا ہو. جس کا گرمیوں سے تعلق ہو اس میں یہ دوا بہت مفید ہے. کنولشن آپ کو میں بتا چکا ہوں. اس میں جب کنولشنز ہوتی ہیں، ایک تو سر درد میں نے کہا تھا تو اعصاب میں نہیں ہوتی مگر کنولشنز ہو جاتی ہیں، اور جب ہوں تو پیچھے کی طرف سے ڈرا کرتا ہے آدمی. یہ اور کس چیز میں ہے نمایاں ہے؟ کیا نہ وہ تو بالکل اور بات بتا رہی ہیں آپ. وہ پیٹ میں درد ہوگا تو پیچھے نہیں، کاکس کیکٹائی میں یا سیکیوٹا میں ہے، کاکس میں ہے غالباً. یہ دیکھیں چیک کریں. مگر دو آپ کی مٹھی بن گئی کہ نہیں؟ ابھی بن گئی تھوڑی تھوڑی. ہاں بس جلدی سے بتا دیں. یہ کاکس میں یا سیکیوٹا، کاکس میں ہے غالباً، کاکس کیکٹائی. کیوں جی آپ نے نکلنا ہی نہیں کاکس. آپ اس طرح اس لیے دیکھتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا نہ ہو. کاکس تو بہت امپورٹنٹ دوا ہے، CO CC، کاکولس نہیں، کاکس.
ہیں یہ دوائی جو ہے نا، یہ آپ کی کتاب، اس میں پکوڑے بنا کے بیچے، کاغذوں میں پکوڑے لپیٹ کے نا، اس میں کوکس نہیں ہے، یہ دیکھیں کوکس اس میں بھی ہے، حالانکہ زیادہ نہیں ہے، یہ نہیں، سوری، یہ کوکلس ہے، کوکس بھی ہے، یہ شاید نہ ہی ہو، نہیں، میں تو ڈر گیا تھا کہ اس کے پکوڑے نہ بن جائیں، کوکس ہے، کوکس کا ایک ٹیگ، وہی چیز جو میں کہہ رہا تھا. اس میں اس کتاب میں ذکر ہے زیادہ طور پر جو کالی سی ہے نا ہماری، اس میں اسپیزمس کا تو ذکر کیا ہے، لیکن یہ نہیں کہ کس طرف کو مڑتا ہے. پھر دیکھ لیں گے، پھر ابھی تو اس کی مٹھیاں بند ہو گئی ہیں پوری طرح، اسپیزم شروع ہو جائے گا. اچھا، السلام علیکم، باقی اگلی دفعہ.